بدتمیز لڑکی۔ اس بدتمیز لڑکی کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ یہ جملہ میں نے اس وقت سنا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور اسلام آباد پولیس نے ایمان مزاری پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ ایمان مزاری پر الزام تھا کہ انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر بلوچ طلباء کے ایک مظاہرے میں محسن داوڑ کے ہمراہ ریاست کے خلاف قابل اعتراض گفتگو کی۔ معاملہ یہ تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے بلوچ طلباء کو شکایت تھی کہ ایک ریاستی ادارے کا ایک آفیسر یونیورسٹی انتظامیہ کی مدد سے انہیں صرف ان کی بلوچ شناخت کی وجہ سے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ اس افسر کی یونیورسٹی میں آمد و رفت کے بعد کچھ بلوچ طلباء لاپتہ ہو چکے تھے، لہذا یونیورسٹی کے بلوچ طلباء کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہم کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں تو ہمیں تعلیم حاصل کرنے دی جائے اور ڈرا دھمکا کر یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایمان مزاری نے نہ صرف ان طلباء کے مطالبے کی حمایت کی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی جس میں ان طلباء کو ان کی بلوچ شناخت کی وجہ سے ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بند کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ ایمان مزاری پر تھانہ کوکسار میں مقدمہ درج کر کے ایف آئی آر سیل کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ایف آئی آر کی نقل ملزمہ کو فراہم کی گئی تو اس میں ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام تھا۔ میں نے ایمان مزاری اور محسن داوڑ پر دفعہ 124(a) کے تحت مقدمے کے اندراج کو نو آبادیاتی قانون کا غلط استعمال قرار دیا تو ایک ریاستی ادارے کے اعلیٰ افسر نے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر تو پہلے ہی 9 ماہ سے پابندی ہے، آپ ایمان مزاری کی حمایت کر کے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اس اعلیٰ افسر کو بڑی شائستگی سے کہا جناب مجھے پابندی ختم کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ پابندی کے بعد میں نے جس آزادی کا مزہ چکھا ہے وہ پابندی کے ختم ہونے پر واپس چلی جائے گی۔ اس افسر نے اپنے لہجے میں عاجزی پیدا کرتے ہوئے گزارش کی کہ آج کچھ دنوں کے لیے غیر ملکی میڈیا پر ایمان مزاری کی حمایت نہ کریں کیونکہ اس لڑکی نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ ایمان کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری وفاقی وزیر ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس معاملے میں بے بس ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے پاس انسانی حقوق کی وزارت تھی۔ انہوں نے صحافیوں کے تحفظ اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قوانین کے جو مسودے تیار کیے تھے ان پر اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان سے ناخوش تھے۔ میں نے مذکورہ افسر کو بتایا کہ ایمان مزاری ایک لاپتہ صحافی مدثر نارو کی والدہ کی وکیل ہیں، لہذا میں ایمان مزاری پر کسی غلط مقدمے کی مذمت سے باز نہیں آؤں گا۔ میرے اس اعلان پر فضا میں انگلی لہرا کر کہا گیا میر صاحب دیکھ لینا ہم اس بدتمیز لڑکی کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ جس عزم و استقلال سے یہ بات کی گئی تو میں پریشان ہو گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان مزاری اور محسن داوڑ کے خلاف غداری کا یہ مقدمہ ختم کرا دیا۔ کچھ دن بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانے کا اعلان ہوا تو حکومت کا سیاسی رعب و دبدبہ آدھا رہ گیا۔ مجھ پر پابندی ختم ہو گئی لیکن بہت سے سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ چند ہفتوں میں حالات اتنے بدل گئے کہ وہ خواتین و حضرات جو مجھ پر پابندی کی حمایت کرتے رہے اب ان پر پابندیاں لگ رہی تھیں۔ نئے دور کی نئی پابندیوں کے شکار ساتھی مدد کے لیے میرے پاس آتے اور میں انہیں ایمان مزاری کے پاس بھیج دیتا تھا۔ وہ بدتمیز لڑکی جو طریقے انصاف کے دور حکومت میں مشکلات کا شکار رہی اب طریقے انصاف کے حامی اسی بدتمیز لڑکی سے مدد مانگ رہے تھے۔ ایمان مزاری کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے ان پر ایک جھوٹا مقدمہ قائم کرایا گیا۔ اس مقدمے میں ان کی ضمانت ہو گئی تو ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ اس ناانصافی پر ایمان مزاری نے جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ نامناسب ریمارکس دے دیے۔ 26 مئی 2022 کو رمنا پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں ایمان مزاری کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور مدعی جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ GHQ کے نمائندے لیفٹیننٹ کرنل ہمایوں افتخار تھے۔ ایک حاضر سروس فوجی افسر بدتمیز لڑکی کے خلاف خود مدعی بن گیا تھا۔ معاملہ عدالت میں پہنچا تو ایمان کی وکیل زینب جنجوعہ نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا۔ جیک برانچ کے وکیل نے مطالبہ کیا کہ افسوس کا اظہار قابل قبول نہیں، ایمان مزاری میڈیا پر جنرل باجوہ سے معافی مانگے۔ جنرل باجوہ کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی، عدالت نے یہ مقدمہ نپٹا دیا کیونکہ اس کی قانونی بنیاد بہت کمزور تھی۔ نومبر 2022 میں جنرل باجوہ قصہ ماضی بن گئے لیکن ایمان مزاری کی بدتمیزیاں ختم نہ ہوئیں۔ ستمبر 2023 میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں تقریر پر ایمان مزاری کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس مقدمے میں ضمانت ہوئی تو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ رہائی کے بعد ایمان مزاری نے اپنے ایک ساتھی وکیل ہادی علی چٹھا سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد چٹھا صاحب بھی ایمان کی بدتمیزیوں میں شریک ہو گئے۔
ایک دن دونوں میاں بیوی صبح صبح عدالت جا رہے تھے کہ VIP موومنٹ کے باعث راستہ بند تھا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں سے جھگڑا ہوا اور دونوں میاں بیوی گرفتار کر لیے گئے۔ دونوں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ سب جانتے ہیں کہ ان دونوں کا اصل قصور یہ ہے کہ کبھی ایک بدتمیز شاعر احمد فرحاد کے وکیل بن جاتے ہیں، کبھی بدتمیز صحافی اسد طور کی وکالت کرتے ہیں، کبھی ماہ رنگ بلوچ اور کبھی علی وزیر کو انصاف دلانے عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان اور ہادی خوش قسمت ہیں کہ ان کی پہچان مظلوموں کی حمایت ہے۔ ان دونوں سے وہ ظالم نفرت کرتے ہیں جن کو خلق خدا بددعائیں دیتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایمان غدار اور دہشت گرد کہلاتی ہے، اور شہباز شریف کے دور میں بھی دہشت گرد کہلاتی ہے۔ ایمان کو گرفتار کر کے شہباز شریف نے اپنے لیے سینے پر جو تمغہ سجایا ہے وہ تمغہ بدنامی کہلاتا ہے۔ گرفتاری نے ایمان کو جو تمغہ دیا ہے وہ تمغہ حق گوئی کہلاتا ہے۔ شاباش ایمان، شاباش ہادی۔